अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मदह में अशार कहे थे फरज़दक ने, वो हमने देखे। अगले अशार हैं अख्तल के, और इसने बनी तईम जो है उनकी हिजा यानी हिज गोई, उनकी बदगोई में कहा है। अबू मालिक क़यास बिन गौस तग़लबी है और इसको अख्तल का लक़ब दिया गया इसके तवील होने की वजह से और इसकी जो चाल की वजह से। अबू मालिक क़यास बिन गौस तग़लबी, कबीला बनु तग़लिब से इसका ताल्लुक़ है। इसको अख्तल का लक़ब दिया गया है। अख्तल का लक़ब दिया गया इसकी बहुत लंबे होने की वजह से और चाल में उसके इख्तियाल क्या कहते हैं इसको, शेखी भिगोरना और इसमें नहीं अकड़ कर चलना, उसकी वजह से इसको अख्तल का लक़ब दिया जाता है। और इसने जजीरा की ज़मीन में परवरिश पाई, फरात के करीब, और ये जो बनी उमैया के दरबारी शुआरा थे उनमें से एक था। फिर इसने हिजाज में फरज़दक का साथ दिया जरीर के लिए, ठीक है, फरज़दक का साथ दिया। और इसकी तरह क्या हुआ कि इसकी जो मार्का था, ये जंगी मार्का जो हिजाइया मार्का इनके दरमियान जारी हुआ था, यानी एक दूसरे की बदगोई करने का मार्का, उसके दरमियान और जरीर के दरमियान ये एक लंबे अरसे तक चलता रहा। और ये कसायद जो कि इस मार्के में कहे गए वो अन-नक़ाइद या मुनाक़दात कहलाते हैं। और अख्तल ने 96 हिजरी में वफ़ात पाई। दर्जा जो अशार हैं बैतान, 2 शेर हैं। कसीदा अख्तल के कसीदे से लिए गए हैं जिसमें वो बनु तईम की हिजा कर रहा है, बदगोई कर रहा है। शायर कहता है वकुंता और है तू इज़ा जब लक़ीता तू मिले, वकुंता और है तू इज़ा जब लक़ीता तू मिले, अबीदा गुलाम से तैमीन कबीला तैम के। और जब तुम कबीला बनु तैम के गुलामों से मिलोगे, व तैमन और तईम, कुलता तुम कहोगे, अय्यू कौन हूँ उनमें से, लबीदु गुलाम है, तो तुम कह उठोगे कि उनमें से गुलाम कौन है। वो कहते हैं कि जब तुम कबीला तैम के गुलामों से और कबीला तैम से मिलोगे तो तुम कह उठोगे कि इनमें से गुलाम कौन है। लईमुल आलमीना, कमीना जहान, तमाम जहानों का, दुनिया जहान का, यसूदू सरदारी करता है तईमन कबीला तैम पर, व सय्यिदुहुम और उनका सरदार, वाइन और अगरचे करूँ वो नापसंद ही करे, मसूदू वो भी गुलाम ही है, तो उनका सरदार भी गुलाम ही है। जहान, दुनिया जहान का कमीना कबीला तैम पर सरदारी करता है, एक्शन देखना तो उसके, और उनका सरदार भी गुलाम ही होता है अगर वो नापसंद ही क्यों ना करे। शायद यहाँ हजार करते हुए कह रहा है कबीला तईम की, नहीं क्योंकि कबीला तईम है और इसका हिजाइया मार्का जैसे आपने भी देखा है जरीर के साथ जो चलता रहा, कबीला वो भी बनु तमीम से था ना जरीर, तो उस कबीले के बारे में शायद कह रहा है कि जब तुम उसके कबीले से मिलोगे, कबीला तईम से, और उनके गुलामों से मिलोगे, एक आज़ाद शख्स और एक गुलाम शख्स के स्टेटस में बहुत फ़र्क होता है। एक आज़ाद और एक गुलाम शख्स के स्टेटस में फ़र्क होता है, और ये फ़र्क अब तो हम इतने बेहतर अच्छे तरीके से नहीं जान सकते क्योंकि हमारे पास गुलामाना ज़िंदगी गुजारने वाले कम लोग रह गए। पहले दौर में जब गुलाम बिका करते थे उस वक्त गुलामों और सरदारों की जो हैसियत है उसका अंदाज़ा लगाना बहुत आसान था। अभी भी आप थोड़ा सा गौर करें तो हम अगर अपने आप को भी देखें तो हमारी जो सोच है अभी भी गुलामाना ही है। हम हिंदुओं से आज़ादी तो हमने हासिल कर ली है और अंग्रेज़ों से, लेकिन सोच हमारी अभी भी गुलामाना है, हम अपनी आज़ादी से नहीं सोच सकते। तो बहरहाल यहाँ पर तो बात हो रही है फिजिकली गुलाम होने की, कि कबीला तैम और उनके गुलाम जब तुम उनसे मिलोगे
تو تم کہہ اٹھو گے ان میں سے غلام کون ہے. غلام کون ہے کا مطلب جیسے ان کے غلاموں کی کیفیت ہے ویسی ہی ان کے سردار. لئیم العالمین، دنیا جہان کا کمینہ شخص، یسودو سرداری کرتا ہے، تیمن قبیلہ تیم پر. سیدوں اور ان کا سردار، و انکاری ہو اگرچہ وہ ناپسند ہی کریں، مسودو تو وہ بھی غلام ہی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو دنیا جہان کا کمینہ ہے وہ شخص آ کے قبیلہ تیم پر سرداری کرنے لگ جاتا ہے. ایسے رسوا لوگ ہیں، ایسے گھٹیا لوگ ہیں کہ ان کا جو دنیا جہان میں جو شخص کمینہ کہلاتا ہے نا، وہ شخص ان کا سردار بن جاتا ہے. اور ان کا سردار بھی اپنی عادات و اطوار میں ایسا ہوتا ہے، ایسا وہ کم ظرف ہوتا ہے، ایسا اس کی عادات اتنے اخلاق، اس کے اخلاق رذیلہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو اس کو دیکھ کر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص بھی غلام ہی ہے. نہ آزاد لوگوں والی ان میں کوئی بات ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی ماحول آزادی والا ہے، نہ ان کی سوچ آزادی والی ہے، نہ ان کا طرز بود و باش ویسا ہے، نہ ان کا لباس ویسا ہے، نہ ان کا رہن سہن ویسا ہے. بلکہ یہ سب کے سب سردار بھی ایسے ہی لگتے ہیں جیسے کہ یہ غلام ہوں. اس کے بعد اگلا دیکھیں گے. اس کے بعد اسی شاعر کے اشعار ہیں. شاعر نے کہا ہے جی، اسی کے اشعار ہیں وَلَهُ أَيْضًا، اور اسی کے ہیں اشعار فی وصفی سکران، مدہوش آدمی کے وصف میں. یعنی جب آدمی مدہوش ہوتا ہے، شراب پی کر مست ہوا ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. شاید کہتا ہے سوری و مدامن، کشتہ شراب کا، سریعو پچھاڑا گیا، یعنی جس کو گرا دیا ہو، جس کو ختم کر دیا ہو. مدامن شراب کا، یرفعو اٹھاتا ہے، الشربو گھونٹ، رأسہ اس کا سر. جو شراب کا کشتہ ہے، شراب نوشی کا عادی ہے، شراب کا مارا ہوا شخص ہے، شراب کا ایک گھونٹ ہی اس کا سر اٹھاتا ہے، لیا یا تاکہ وہ زندہ رہے. وما وقد ماتت، اور حالانکہ مر چکی ہیں، عظام ہڈیاں، و مفصلو اور جوڑ، حالانکہ اس کے جوڑ اور ہڈیاں تو مر ہی چکے ہوتے ہیں. نہادی ہی احیانن، نہادی ہی ہم اسے پکڑ کر چلاتے ہیں، نہادی ہم پکڑ کر چلاتے ہیں اس کو، احیانن کبھی، وحینن اور کبھی، نجرہ ہم اس کو کھینچتے ہیں. کبھی ہم اسے پکڑ کر چلاتے ہیں اور کبھی ہم اسے گھسیٹتے ہیں. وما کا آدھا، اور نہیں ہے یا نزدیک ہے کہ، الا مگر، بالحشاشتی عقل کے ذریعے، بچی کچی، یا کلو عقل جو وہ عقل کرتا ہے، اور وہ نہیں کچھ کر پاتا، اور وہ ہوش میں نہیں آ پاتا مگر بچی کچی عقل کے ساتھ. وما کا آدھا، نہیں وہ ہوش میں آ سکتا مگر بچی کچی عقل کے ساتھ. اذا جب رفعو، وہ اٹھاتے ہیں، اذا جب رفع وہ اٹھاتے ہیں، صدرن ایک حصہ، تحاملہ تو گر پڑتا ہے، صدرہ اس کا دوسرا حصہ. جب وہ اس کے جسم کا ایک حصہ اٹھاتے ہیں تو دوسرا حصہ گر پڑتا ہے، صدرہ آخر دوسرا، مما اس سے جو نالا پہنچا ہے، منہا اس کو، مخبلو شراب کی کثرت. جب وہ اس کا ایک حصہ اٹھاتے ہیں، اس کے جسم کا ایک حصے کو اٹھاتے ہیں تو اس کا دوسرا حصہ گر پڑتا ہے. اور مزید یہ کہ وہ کثرت سے شراب پینے کی وجہ سے مدہوش اور دیوانہ ہو گیا. کثرت شراب کی وجہ سے مدہوش اور مخبل، یعنی جس کو مخبوط الحواس بنا دیا ہو، مدہوش اور دیوانہ ہو گیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ جو شراب کا کشتہ ہے، جو شراب پینے کا عادی ہے، جو شراب نوشی میں بہت
آگے بڑھ چکا ہے وہ شخص، اس کی حالت ایسی ہے کہ اب شراب کا گھونٹ ہی جب وہ پیتا ہے تو پھر وہی اس کا سر اٹھاتی ہے، یعنی وہی شراب جب وہ پیتا ہے، شراب پیے بغیر اس کا چارہ ہی نہیں، اور وہ پیتا کیوں ہے؟ تاکہ وہ زندہ رہ سکے، کیونکہ اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ تو زندگی کو اگر کچھ چلانا ہوتا ہے، اپنی بچی کچی جان کو لے کر چلنا ہوتا ہے، تو اسے شراب کا گھونٹ پینا پڑتا ہے۔ تو جب وہ شراب پی لیتا ہے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو تھوڑا سا بچا سکے، جب کہ شراب پی پی کر اس کے نہ جوڑ باقی رہے ہیں اور نہ ہی ہڈیاں باقی رہی ہیں، یعنی ایسے گوشت کا پہاڑ سا ہی رہ گیا ہے۔ تو نہ اس کے جسم میں جان ہے، نہ اس کی ہڈیوں میں جان ہے، نہ اس کے جوڑوں میں جان ہے، اتنی کثرت سے وہ شراب کا عادی ہو گیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہم اسے کبھی پکڑ کر چلاتے ہیں اور کبھی ہم اسے کھینچتے ہیں، یعنی شراب پینے والا جو شخص ہے اس کو جب چلانا ہوتا ہے تو کبھی یا تو اس کو سہارا دے کے کچھ لوگ چلاتے ہیں، اور اگر اس میں اتنی بھی ہمت نہ ہو شراب سے، یعنی اتنا نڈھال ہو چکا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کھینچتے ہیں، یعنی بجائے اس کو سہارا دے کے چلانے کے ہم اس کو گھسیٹ کر لے کر جاتے ہیں، اور وہ نہیں ہوش میں آتا مگر بچی کچی عقل کے ساتھ، یعنی اب جو بچی کچی عقل اس کے پاس رہ گئی ہے شراب کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے وہ تھوڑی بہت ہوش کر لیتا ہے، ورنہ تو نہ اس میں چلنے کی سکت ہے اور نہ اس میں خود سے گھسٹنے کی سکت ہے، وہ بھی اس کو ہم ہی گھسیٹتے ہیں۔ اذا رفع صدرا، جب وہ اس کا ایک حصہ اٹھاتے ہیں تو دوسرا گر پڑتا ہے، یعنی وہ اتنے اس کے جوڑ اور ہڈیاں تو مر گئی ہیں، اب اس گوشت کے پہاڑ کو جب کہیں منتقل کرنا پڑتا ہے تو ہم اس کو جب اٹھاتے ہیں تو اس کا ایک حصہ جب اٹھائے تو دوسرا حصہ گر جاتا ہے، اور وہ کثرت سے شراب پینے کی وجہ سے پی پی کر مخبوط الحواس اور مدہوش اور دیوانہ ہو گیا ہے، جس کو نہ کوئی عقل آ رہی ہے، جس کو نہ اپنی ذات کا کوئی احساس ہے، جس کو نہ اپنے ارد گرد کا کوئی احساس ہے، بس اگر اس کو احساس ہے تو صرف اتنا کہ اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو اس نے شراب پینی ہے۔ یہ شاعر کے اشعار تھے اس شخص کے بارے میں جو شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے، مدہوش ہوتا ہے۔